پڑھی تھی شاید کمپلیٹ کی تھی مد مد اصلی غیر اصلی تک کمپلیٹ کی تھی لگ بھگ. ٹھیک. ہاں. کہاں آپ نے درسگاہ میں پڑھی تھی؟ جی احسن تم. اچھا، اور محمد صاحب کرگل سے آپ نے کہاں تک پڑھی ہے تجوید؟ ہاں جی پڑھا تو ہے مگر بیسک پڑھا ہوا ہے. بیسک پڑھا ہے. اور حامد صاحب؟ حامد صاحب ہاں حامد صاحب ہیں جی جی. ہاں سر آپ نے کہاں تک پڑھی ہے؟ میں نے مطلب یہی بیسک تجوید جو ہے وہ درسگاہ میں پڑھی تھی. ٹھیک. منتظر صاحب آپ نے؟ دیکھیے جناب میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نا مطلب فون پہ بھی میں نے مطلب کسی بھی مکاتب پہ نہیں پڑھا تجوید. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمارے کچھ اور بھی برادران چاہے خواہران ہیں اس گروپ میں، اس کلاس میں آج. یہ میرا جی جی جی. آج تو مطلب پہلا چانس ہے یہ، اچھا ٹھیک. فرسٹ کوئی اپرچونٹی. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم بھی بیسک سے سٹارٹ کریں گے، پہلے سے سٹارٹ کریں گے. اور آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ جو بھی کلاس دیں گے ہمارے اس چینل کے، جو چینل ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہیں، اسی کے ریلیٹڈ ہم نے جو ہے وہ یہ کلاس سٹارٹ کیے، تو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند آپ کے لیے ثابت رہیں گے. بالکل صحیح بات. اور بھی یہاں پر ہمارے کچھ دوست ہیں جیسے نظام صاحب ہیں اور حامد صاحب، ان کا بھی تھوڑا بہت پتہ ہے ہمیں کہ انہوں نے تھوڑی بہت تجوید پڑھی ہوگی، لیکن ہم چونکہ سارے جو بھی یہاں پر ہیں ہماری کلاس میں، ہم مد نظر رکھ کر ان کا بھی اور آپ کا بھی، تو ہم بیسک سے ہی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک بات کہ جب میں بھی کسی سے کوئی سوال پوچھوں گا وہ اسی وقت جو ہے انمیوٹ کرے، تب تک کوئی بھی انمیوٹ نہ کرے، چونکہ کلاس میں تھوڑا انڈسپلن ہوتا ہے اس وقت. تو انشاءاللہ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے انمیوٹ کر کے رکھے اپنا جو ہے وائس. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. خداوند متعال جو ہے وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 4 فرماتا ہے کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی آپ کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے، یعنی آپ جب بھی چاہیں قرآن پڑھیں لیکن ترتیل سے پڑھیں، ترتیل میں پڑھیں. یہ ترتیل کا معنی کیا ہے، ترتیل کسے کہتے ہیں، اس کو آج انشاءاللہ سمجھیں گے. اور چونکہ اس سے ریلیٹڈ جو ہمارا کل کا کلاس ہوگا جو آپ کو قاری اعجاز صاحب دیں گے، وہ صوت و لحن کے بارے میں ہوگا وہ کلاس. تو اس میں بھی آپ کو وہ پتہ لگے گا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، اس کی جو ہیں قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، پھر کس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو آج میں تھوڑا بہت ترتیل کے حوالے سے کہوں گا، پھر ہم تجوید پر آئیں گے. تجوید کیوں پڑھنا ضروری ہے، کیا تجوید کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے ان سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ آج ہم کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. ترتیل، امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا علی علیہ السلام ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تجوید الحروف و حفظ الوقوف. اگر آپ کے پاس پین اور کاپی ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اس وقت اپنی کاپی پر، جو کہ آپ نے کل بھی ایک کاپی آپ رکھیں ان کلاسز کے لیے، جو کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، تاکہ جو بھی میں پوائنٹس بولوں گا وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے. اور جب آپ کسی اور کو قرآن پڑھائیں گے کل، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے. میں پھر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں کہ جب میں کہوں گا انمیوٹ کرنا، تو سب جو ہیں جس سے میں کہوں وہ انمیوٹ کریں گے،
باقی جو ہیں آپ فی الحال میوٹ پر ہی رہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا ترتیل. امام علی علیہ السلام جو ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ترتیل کا معنی. ترتیل کا معنی بتاتے ہیں کہ تجوید الحروف یا اداء الحروف و حفظ الوقوف. یعنی ترتیل کا معنی ہے کہ جو حروف ہیں انہیں اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور حفظ الوقوف یعنی وقف جو ہم قرآن میں کرتے ہیں کہ وقف کہاں کرنا ہے اور وصل کہاں کرنا ہے. یعنی اس اعتبار سے ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے کہ وقف کہاں کیا جا سکتا ہے اور وصل کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے. جہاں پر معنی جو ہے وہ تمام ہوتا ہے وہاں جو ہے ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے. جہاں معنی جو ہے وہ آدھا رہتا ہے تو اس وقت ہم جو ہیں آگے ہی چلتے ہیں اور وصل کرتے ہیں، ٹھیک. امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ترتیل کا معنی یہی ہے کہ ہم جو ہیں قرآن کریم کے حروف کو اچھی طرح سے ادا کریں اور جہاں پر وقف ہوگا اس کی رعایت اچھی طرح سے کریں گے اور وصل بھی کریں گے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم، چونکہ آپ نے اس میں قدم رکھا ہے قرآن کریم میں، آپ میں سے بہت ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک کوئی کلاس نہیں دیا ہے قرآن کے حوالے سے. تو کچھ پوائنٹس میں بولوں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور آگے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. جب بھی ہم کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے انگلش، میتھس یا اسی طرح سے بایولوجی، کیمسٹری، باٹنی، جو بھی، یا اگر آپ جو ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں یا آرٹس اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ میں کل ڈاکٹر بنوں، کل انجینئر بنوں. تو اسی حساب سے جو ہے آپ اپنی کتابیں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر انہی میں سے جو ہے وہ ڈگریاں کرتے ہیں. پھر پہلا پوائنٹ، آپ آئے ہیں یہاں قرآن کے میدان میں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا قاری جو ہے ایک اچھے قاری کی طرح جو ہے تلاوت کرے. آپ بھی چاہتے ہیں یقیناً. اس میں کچھ پوائنٹس آپ کو مد نظر رکھنے ہیں تو آپ کی تلاوت جو ہے آپ پھر اچھی طرح سے ایک مکمل قاری بن سکتے ہیں اور جو ہے وہ قرآن کو بہترین انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے یہاں جو قرآن کے حوالے سے، چاہے صوت و لحن ہے، چاہے تجوید ہے، چاہے مفاہیم قرآن ہے، پہلا ہے شوق اور جذبہ. جو بھی قرآن کریم یا کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے پڑھنا چاہے تو اس کے اندر پہلا شوق ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم نے بتایا، آپ نے پوسٹر دیکھ کر جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم بھی اس کلاس میں آنا چاہتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ شوق ہے. اگر آپ کے اندر یہ شوق ہے، جذبہ ہے کہ آپ بھی بہترین قاری بن سکے، اچھی طرح سے پڑھ سکیں، تو آپ جو ہیں وہ اس مقصد میں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. پہلا کیا ہے؟ شوق. میں نے کہا کہ ہر انسان کے لیے جو بھی چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، اس کے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے محکم ارادہ، یعنی محکم ارادے کے ساتھ آپ کو ایک ارادہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ آج میں کلاس دوں گا، کل اگر کوئی اور پرابلم ہوں گی تو میں کیا کروں گا. نہیں، اگر آپ نے یہ کہا تو پھر مشکل ہے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو محکم ارادہ بنانا ہے پہلے کہ یقیناً میں قرآن سیکھوں گا، قرآن پڑھ سکوں گا، یعنی پڑھوں گا اچھی طرح سے، اچھی آواز میں پڑھوں گا. آپ کو ایک ارادہ، محکم ارادہ بنانا ہے. اس کے بعد صبر و استقامت، یعنی صبر کرنا ہے اور استقامت کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے. یعنی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جس طرح سے سورہ عصر میں بھی خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی جو صبر کرتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور حق پر چلتے ہیں تو وہ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک، ان کے لیے جنت ہے. تو ہمیں بھی جو چاہیے صبر کرنا ہے. آپ یہ نہ سوچے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایک ہی دن میں ایک اچھا قاری یا
ایک بہترین قاری بن پاؤں گا. ایک ہی دن میں نہیں بنتے، آپ کو صبر کرنا ہے اس کے لیے، یعنی استقامت بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے، یعنی ہارڈ ورک اور صبر بھی، آرام سے جو ہے آپ کو چلنا ہے، اچھی طرح سے دروس جو ہیں اس میں شرکت کرنے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دعا. آپ کو خدا سے دعا کرنی ہے کہ خداوند متعال کہ خدایا ہمیں جو ہے صبر و استقامت عطا فرما. آپ کو خدا سے دعا کرنی ہے کہ جب آپ اس میدان میں آ گئے ہیں تو ہر نماز پر یہ دعا کیا کریں کہ ہم اس قرآنی مقصد میں کامیاب ہو جائے. ہم بھی اور آپ بھی انشاءاللہ یہی دعا، ہمیں ہر حال میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو بہترین آواز میں پڑھ سکیں اور اس کا مفاہیم جو ہیں، اس کا ترجمہ وہ بھی پڑھ سکیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس پر عمل کرنے بھی کوشش کریں. یہ دعا ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے پوائنٹ استاد کی ضرورت. آپ کو پھر ایک استاد ڈھونڈنا ہے آپ کے لیے جو کہ آپ کو میسر ہیں اس وقت، چاہے میں پڑھاتا ہوں، چاہے کل آپ نے کلاس دیا، چاہے کل اور ایک کلاس ہے وہ بھی آپ دیں گے، تو آپ جو ہیں آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہیں. اس کے بعد جب آپ کو ایک استاد بھی بنے گا اچھی طرح سے، تو پھر جو ہے آپ کو اس استاد کے پاس جانا ہے، پڑھنا ہے کہ وہ کیسے پڑھاتا ہے، وہ کس طرح جو ہے کیا کیا پوائنٹس وہ بولتا ہے، آپ کو پھر وہ اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں اس حوالے سے، یعنی قرآن کے حوالے سے. اس کے بعد ہے مشق، یعنی پریکٹس. جو بھی آپ پڑھیں گے کلاسز میں، اس کے بعد آپ کو پریکٹس کرنی ہے، پورے ہفتے میں آپ کو پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت رہے. نہ کہ صرف میں ہی یہاں سے بولتا رہوں، آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے، بلکہ جو ہے آپ کو مشق کرنے، جو بھی ہم کام آپ کو دیں گے آپ کو اس پر جو ہے وہ کام کرنا ہے، مشق کرنے، گھر میں ہارڈ ورک کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے سیکھ سکیں گے. اس کے بعد ہے ایک مخصوص قرآنی نسخے کا انتخاب. یعنی ہم مکتب جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں پروگرامز میں، تو ہم بچوں، اگر یہاں پر کوئی ایسے بھی جو اساتید اگر ہوں گے تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہ تلقین کرے کہ جو ہے ایک ہی قرآن پر پڑھیں، یعنی گھر میں ایک قرآن اور مکتب میں ایک قرآن. اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا اپنا سبق جو آپ نے پڑھا ہے. آپ ایک ہی قرآن جو ہے خط عثمان طہ اگر آپ کو ملے گا وہ آپ کے لیے بہتر ہیں، آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا. آپ کو کیا کرنا ہے، ایک ہی قرآن، چاہے آپ جو ہے وہ رنگ اس پر ہوتا ہے یا رنگ کے بغیر بھی ہوتا ہے، ایک قرآن آپ کو اپنے لیے رکھنا ہے جس پر جو ہے آپ تلاوت کریں گے، ہر روز قرآن پڑھیں گے، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اچھی طرح سے پھر حروف کو جو ہے وہ پڑھ سکیں گے، جہاں پر ادغام ہوگا، اخفا ہوگا، اظہار ہوگا، وہ اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے. اس کے بعد ہے تقلید. یعنی تقلید کیا کرنی ہے آپ کو کسی ایک استاد کو، جیسے کہ ہم نے گروپ میں بھی بھیجا تھا کہ قاری منشاوی ہیں، قاری عبدالباسط ہیں یا قاری مصطفیٰ اسماعیل ہیں. ایک استاد کو آپ کو لینا ہے، یعنی ایک استاد کی تقلید کرنی ہے آپ کو. یہ نہ ہو جائے کہ آپ ایک دن ایک قاری کی تقلید کرے، دوسرے دن دوسرے قاری کی، تیسرے دن تیسرے کرے. نہ، اس طرح سے نہیں. آپ ایک استاد کو لے لیں پہلے، جیسے قاری منشاوی جس طرح سے وہ پڑھتا ہے قرآن، آپ کو بھی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے پریکٹس جاری رکھنا ہے. میں اگر اپنا کہوں تو اس وقت میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں نے اتنا پڑھا ہے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تقلید کرنے کی. نہیں، ہم ابھی بھی کسی جو ہمیں لگے گا کہ کوئی قاری جو ہے، چاہے مصطفیٰ اسماعیل ہیں جو مانا جاتا ہے اس وقت قاری مصطفیٰ اسماعیل، وہ سب سے بہترین قاری ہیں، یا عبدالباسط یا باقی شہات محمد انور، جو باقی مصری قرہ ہیں، ان کی جو ہے وہ ہم تقلید کرتے ہیں، پھر ہم جو ہیں اچھی طرح سے قرآن پڑھ پاتے ہیں.
تو اسی طرح سے آپ کو بھی ایک قاری کی تقلید کرنی ہے، جس طرح سے ہم نے آپ کو وائز بھی جو ہیں وہ بھیجی ہیں. آپ اگر آپ نے ٹیلی گرام کا گروپ جوائن نہیں کیا ہے آپ وہ بھی جوائن کیجئے، تو وہاں پر جو ہیں قاری منشاوی باقی آپ خود سلیکٹ کریں اپنے لیے، آیا آپ ترتیل میں پڑھنا چاہتے ہیں یا قرات میں، وہ آپ کو انشاءاللہ کل اعجاز صاحب بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں تجوید پر. یہ کچھ پوائنٹس تھے جو قرآن پڑھنے کے حوالے سے تھے کہ ہم کس طرح سے اس میں آگے بڑھیں گے. اب ہم آئیں گے تجوید پر. قرآن کریم ارشاد جناب بخشداگا یم پوائنٹ فرمٲیِو حظ بیٚیہِ مےٚ آیہِ کال منٛز یہِ ژھیوٚن. ٹھیک جناب. گۄڈنیُک پوائنٹ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے شوق، یعنی شوق اور جذبہ، ذوق و شوق. یعنی انسان کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ قرآن جو ہے قرآن کو پڑھ سکیں، قرآن سمجھ سکے، اس کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے. جب مثال کے طور پر اگر کسی جگہ تلاوت ہوتی ہیں تو کیا آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ کاش میں بھی اسی قاری کی طرح بن پاؤں، کاش میں بھی اسی طرح قرآن پڑھ سکوں. اس کو کہتے ہیں ہم شوق. یعنی جب انسان کے اندر یہ شوق ہوگا نا تو یقیناً خداوند متعال اسے ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے گا. یعنی شوق ہونا چاہیے، پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے محکم ارادہ. محکم ارادے کے ساتھ، یعنی محکم ارادہ، مضبوط ارادہ بنانا ہے. اس کے لیے صبر و استقامت، صبر کرنا ہے اور استقامت دکھانی ہے ان کلاسز میں اور باقی، اور دعا کرنا ہے، خدا سے دعا کرنا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس میں کامیاب کرے. اسی طرح سے استاد کی ضرورت، استاد پہلے ڈھونڈنا چاہیے اس کے لیے جو آپ کو پڑھائیں، قرآن، تجوید، صوت و لحن پڑھائیں. اس کے بعد ہے مشق. آپ کو پریکٹس کرنے، ہارڈ ورک کرنے، گھر میں مشق کرنے. جتنی آپ مشق کریں گے، جتنی آپ تلاوت جو ہے سنیں گے، اتنی اچھی تلاوت آپ کی ہو جائے گی اور اتنا آپ کو آئے گا قرآن پڑھنا بھی. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ ایک دن میں ایک قاری کی 2 گھنٹے تلاوت سنیں، دوسرے دن 5 منٹ سنیں، تیسرے دن پھر نہیں سنیں. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور پھر 10 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہر روز اس کے لیے رکھیں، چاہے شام کو چاہے صبح کو. ایک قاری کی جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی تلاوت آپ سنیں آدھا گھنٹہ، تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. یعنی مشق کرنے. پھر مخصوص قرآنی نسخے کا انتخاب. ایک مخصوص قرآن آپ کو اپنے لیے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تقلید یہی جو جس قاری کی آپ کو آتی ہے تلاوت، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہترین انداز میں تلاوت کرتا ہے، تو آپ اس کی جو ہے تقلید کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے کچھ پوائنٹس. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے. اگر کسی بھی جگہ سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب آتے ہیں ہم احسنتم، جی ہاں اسی طرح سے. تو اب آئیں گے ہم یہاں پر. اگر ہو سکے، اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو آپ کاپی پر بھی لکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. چونکہ یہ اگر ہم یہاں لکھیں گے تو ابھی جب یہ کلاس ختم ہو جائے گا پھر یہاں پر یہ موجود نہیں رہتے ہیں. تو آپ کاپی پر لکھیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے بعد ہے اب کاپی اور پین لازم. کیا حظ؟ کاپی تو پین تھاؤن گۄڈنیٚتھٕے لازم چھُ اَتھس کیٛاہ تھاوُن. ہاں وہ ہم نے میسیج میں بھی بولا ہے، ہم نے میسیج بھی کی ہیں. تو ٹھیک ہے. اب آتے ہیں تجوید پر. آیا تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا تجوید کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اب ان سوالوں کے جوابات ہمیں پہلے سننے، اس کے بعد ہم تجوید کا آغاز کریں گے. چونکہ یہ افتتاحی کلاس ہیں، پہلا کلاس ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم تجوید کا بھی پوری طرح سے اچھی طرح سے آغاز کریں گے. پہلا جو ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کریم کن لوگوں پر لعنت کرتا ہے. انس بن مالک ہیں، یا مجھے اس طرح سے یاد نہیں ہے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
تین شخص جو ہیں، تین شخصوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، اور کب کرتا ہے؟ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور پھر عمل نہ کرے. اگر اس کو سمجھ آتا ہے قرآن اور پڑھتا بھی ہیں لیکن سمجھتا نہیں ہے، اور اس پر سمجھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس پر جو ہے خداوند متعال قرآن جو ہے اس پر لعنت کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو حروف کو غلط پڑھتے ہیں، یعنی ٹائم ہونے کے باوجود وہ سیکھتے نہیں ہیں، اور اگر کسی کو مطلب آتا بھی ہے قرآن پڑھنا پھر بھی وہ غلط پڑھتا ہے، تو جب وہ غلط پڑھے گا اسی وقت قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے، معنی اور تفسیر میں رد و بدل کرنا. جو کرتے ہیں معنی کو تبدیل کرتے ہیں. اگر معنی جو ہیں وہ ایک طرح سے ہو، مجھے لگتا ہے یہ میرے حساب سے معنی نہیں تو میں اپنا معنی نکالتا ہوں، تو اس وقت بھی قرآن جو ہے اس انسان پر لعنت بھیجتا ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے پڑھنا چاہیے. قرآن جو ہے وہ اجلت سے نہ پڑھیں. معذرت استاد گۄڈنیُک پوینٹ ؤنِو حظ بیٚیہِ گۄڈنیُک معذرت. بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ جو عمل نہ کرے. ٹھیک، قرآن اس وقت اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو عمل نہ کرے، یُس نہٕ عمل آسہِ کران کِہیٖنۍ، اور جو حروف کو غلط ادا کرتے ہو. یعنی امہِ باوجود زِ أمِس چھُ تگان، یعنی اس کو آتا بھی ہے اور اس کے پاس یہ ٹائم بھی ہے میسر کہ یہ سیکھے. یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من المہدی الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو کب سے؟ جب انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کہاں تک؟ لحد تک، یعنی قبر تک، جب تک وہ مرتا نہیں ہے تب تک اسے جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. اب ہم کہیں گے میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. ٹائم ہے میرے پاس لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہوں. تو دیکھیے قرآن مجید، اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھے قرآن پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اور جو ہے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل کرنے کا. امام علیہ السلام کا آپ بتا دیجئے. ٹھیک، امام علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا پہلا پوائنٹ جو ہے قرآن کس وقت لعنت کرتا ہے. پہلا ہے جو عمل نہ کرے، اس کے بعد ہے جو حروف کو غلط پڑھیں، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو معنی میں اور تفسیر میں رد و بدل کرے، یعنی تبدیل کرے. ٹھیک ہے. امام علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں تجوید کا میں نے کہا، ترتیل کا میں نے کہا کہ الاعداء الحروف و حفظ الوقوف، یعنی حروف کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور وقف، جہاں پر وقف کی رعایت کرنا، جہاں پر وقف ہو وہاں وقف کرنا، جہاں پر وصل ہو وہاں وصل کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کو جلد بازی میں نہ پڑھے، تیز تیز نہ پڑھے، بلکہ آسانی سے پڑھے، آرام سے پڑھے. ٹھیک ہے. اور اجلت سے نہ پڑھے. جس طرح ہم شاعری کرتے ہیں شعر کی طرح نہ پڑھیں، جیسے ہم غزلیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، اس طرح نہ پڑھیں بلکہ آرام سے پڑھیں. ٹھیک ہے. شعر کی طرح نہ پڑھے، واضح طریقے سے تلاوت کرے قرآن کریم کی. ٹھیک، یہ تھے کچھ پوائنٹس جو تھے قرآن کریم کے حوالے سے. اب آتے ہیں اپنے درس کی جانب، جو ہے ہمیں تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تجوید ہم کیوں پڑھتے ہیں اور پڑھنا کیوں ضروری ہے. چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم صبح بھی نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، باقی سورے چاہے سورہ توحید، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یا جو بھی سورے ہم پڑھتے ہیں. چونکہ قرآن کریم میں ہم چونکہ نماز جو ہے ہر رکعت میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ صبح 2 رکعت ہیں، تو صبح کی 2 رکعت جو ہوتی ہیں ان میں ہم سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ جو سورہ حمد یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن سے آیا ہے. تو جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز میں اگر
کسی بھی حرف میں غلطی ہوئی یا میں نے ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھا تو معنی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے جو ہے کل مفاہیم میں بھی پڑھا کہ خلقن اور خلقہ میں کتنا فرق ہے. یا اسی طرح سے میں ایک پوائنٹ یہاں پر کہوں گا، جیسے اللہم صلی، جیسے ہم صاد پڑھیں گے اللہم صلی، اللہم صلی، یعنی صلی اور صلی میں کتنا فرق ہے ہمیں اس طرح سے نہیں لگتا ہے، لیکن جب ہم پڑھیں گے، عربی لینگویج ایسی ہے کہ اگر ہم نے صلی پڑھا تو صاد بن گیا، اگر ہم نے صلی پڑھا تو سین بن گیا. صلی جب ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کہ خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں خدایا محمد و آل محمد پر درود بھیج، جب ہم صلی کہیں گے. جب ہم صلی پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کہ وہ قتل ہو جائے، نعوذ باللہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں جیسے قل هو اللہ احد، کل یعنی کاف لام پیش کل، اس کا معنی کیا ہوا؟ کل یعنی کہو. ٹھیک، اگر ہم پڑھیں گے کل یعنی کیف حرف کیف سے پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے تبدیل ہوگا. کیف سے اگر ہم پڑھیں گے کیف لام پیش یا کیف لام پیش کل، اس کا معنی جو ہے نکلے گا کیا؟ نوش جان فرماؤ. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں نماز میں یا باقی اذکار و ذکر کرتے ہیں نماز میں، اگر ہم وہ غلط پڑھیں گے تو ہماری نماز غلط ہو جائے گی. جیسے الحمد، حرف ح کا مخرج. ٹھیک، جیسے ہم پڑھیں الحمد، حمد معنی کیا ہے؟ آپ نے مفاہیم پڑھا ہے تو آپ بتائیں الحمد کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ جی، الحمد تعریفیں. یعنی ساری تعریفیں. ٹھیک، جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے الحمد، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف جب ہم پڑھیں گے، جیسے عالمین، عین سے جب ہم پڑھیں گے عالمین تو معنی ہے تمام عالم. ٹھیک، جب ہم الف سے پڑھیں گے تو وہاں پر معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یا اسی طرح سے صراط، تو ہم پڑھیں گے، اگر ہم نے پڑھا صراط تو معنی تبدیل ہو جائے گا. یا اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں ولضالین یعنی ولضالین، یہاں مد لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے یہاں کہ ہم مد دیں. یہاں اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے ولضالین، ٹھیک، تو فقہا کہتے ہیں، مرجع کرام فرماتے کہ آپ کی نماز میں اشکال ہے، آیا آپ کی نماز صحیح ہے یا باطل. یعنی جب ہم حروف کو غلط پڑھیں گے تو معنی بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک، پھر جب معنی غلط ہو جائے تو ہماری نماز بھی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نماز میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور قلب تو دوسرا پوائنٹ ہے. حضور قلب جب ہم کہیں گے کہ دل سے نماز پڑھنا، سمجھنا پھر اچھی طرح سے، وہ الگ پوائنٹ ہے. جب انسان کو آتا ہوگا قرآن پڑھنا اچھی طرح سے، پھر وہ حضور قلب سے بھی جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے. جب اسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آئے گا تو وہ حضور قلب سے کیا نماز پڑھے گا. ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاة عماد الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. یعنی اس کا معنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاة عماد الدین، یعنی یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے. ٹھیک، ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول، جو بھی ہم انجام دیتے ہیں، چاہے قرآن پڑھتے ہیں، غریبوں کو مدد کرتے ہیں، یا باقی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اچھے اعمال دیتے ہیں انجام، تو وہ قبول ہوتے ہیں. لیکن جب
وَإِن ردت رد ما سوا، اگر نماز باطل ہوئی تو سارے اعمال باطل ہوئے. جیسے کہ ہم اصول دین فروع دین ہم نے پڑھا ہے، فروع دین میں پہلا جو ہے، پہلا اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، یعنی پہلا جو ہے وہ نماز ہے. اگر نماز صحیح، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سب قبول. اگر نماز رد ہوئی تو یہ سارے اعمال رد ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے، حضور قلب بھی رکھنا ہے نماز میں، اور جو ہے وہ حروف کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. ادا الحروف اچھی طرح سے، جو جس حروف کا جو حق ہے اسے اسی طرح سے ادا کرنا ہے. اگر ہم کشمیری کی بات کریں، جو کشمیری زبان ہے، کشمیری میں بھی اگر ہم اگر کوئی ویسٹرن کا کوئی یہ کہیں کہ میں کشمیری زبان سیکھنا چاہتا ہوں، تو اسے کن کے پاس جانا ہے؟ اسے کشمیری لوگوں کے پاس جانا ہے، اور انہی کے پاس جو ہے وہ کشمیری زبان سیکھ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم عربی زبان سیکھنا چاہیں تو ہمیں بھی جو ہے عربوں کے لہجوں، جو عربوں کے لہجہ ہیں، عربی لہجہ ہیں، اس میں ہم نے جو ہے نا وہ قرآن پڑھنا ہے، عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آئیں گے، تو یہ آپ کو اب پتہ لگ گیا کہ تجوید کی کتنی اہمیت ہے. اگر ہم تجوید پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی، اور جو ہم قرآن پڑھیں گے پھر ہمارا جو قرآن پڑھنا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور جب قرآن ہم پڑھیں گے تو جب ہم تجوید سے پڑھیں گے اچھی طرح سے تو ہمیں ثواب بھی ملیں گے، اور ہمارا جو لہجہ ہے وہ عربی بنے گا. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم اسی کے ساتھ، یعنی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں 3 چیزوں کا یا اور کچھ چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسے تجوید، صوت و لحن، آواز جو ہم نکالتے ہیں کس طرح سے ہونی چاہیے وہ، اور یہی مفاہیم، معنی، مطلب جو ہم نکالتے ہیں اس کا جو معنی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک؟ جب ہم حروف کو ادا کریں گے اچھی طریقے سے تو معنی بھی وہی نکلے گا جو لکھ کے ہوگا، تو دوسرا کوئی معنی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے؟ یہ تھا تجوید کی اہمیت اور تجوید کے سیکھنے کی اہمیت. تو یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم پڑھیں گے تجوید. تجوید کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے؟ اب تک جو ہے نا وہ آپ کو سب سمجھ آ گیا. اگر کسی کو بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 1 منٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. تک سمجھ آ گیا؟ ہاں جی سمجھ آ ٹھیک ہے. اب ہم آئیں گے اپنے درس کی جانب. جو ہے ہم ابھی بھی درس ہی دے رہے تھے، تو اب اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ تجوید کا معنی. اصلی تجوید کے 2 معنی ہیں. جس طرح سے ہر کسی چیز کے جو ہے وہ 2 معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی ورڈ لیتے ہیں انگلش میں یا اردو میں تو ہم اس کے 2 میننگز جو ہیں نکالتے ہیں. ایک تو ہوا لغوی معنی، دوسرا ہوا اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے؟ لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی یعنی ڈکشنری معنی. ٹھیک ہے؟ ڈکشنری معنی جو ہے وہ تجوید کا کیا ہے ہم پڑھیں گے آج. تجوید کا ڈکشنری معنی کیا ہے، اور پھر اصطلاحی معنی یعنی اصلی اس کا معنی کیا ہے، اور یہ کہاں ہمیں استعمال کرنی ہے. یہ تجوید جو ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، پھر وہ ہوا اصطلاحی معنی. پہلا جو ہے لغوی معنی. لغوی معنی یہ ہیں، اگر آپ لکھیں گے بھی تجوید کے 2 معنی ہیں، اصطلاحی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. پہلا جو ہے لغوی معنی یعنی ڈکشنری معنی جو ہے اچھا اور خوبصورت بنانا. کیا ہے؟ پہلا جو ہے لغوی معنی ہے اچھا اور خوبصورت بنانا. یعنی ہم کسی بھی چیز کو جو کہیں گے، میں کہوں گا اچھا اس فوٹو کو تجوید بناؤ، یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کو اگر ہم یہ لغوی معنی اس کا نکالیں گے، میں کہوں گا اس فوٹو کو تجوید بناؤ. تجوید کیا ہے؟ تجوید کا معنی ہے اچھا اور خوبصورت بنانا. ٹھیک؟ یعنی لغوی معنی، اصطلاحی معنی. لیکن تجوید جو ہے وہ ہم کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم قرآن میں اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک؟
تجوید کا لغوی معنی ہے اچھا اور خوبصورت بنانا، اور اس کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے ذاتی اور عارضی صفات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا۔ اگر آپ لکھیں گے بھی، میں پھر سے دہراؤں گا کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ذاتی اور عارضی صفات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، یعنی جو بھی حروف ہیں، جو بھی ہم قرآن میں جتنے بھی حروف ہیں، یعنی حروف تہجی اگر 28 ہیں، جیسے بھی وہ لکھے ہوئے ہوں قرآن میں، انہیں اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ ان کا مخرج جو ہیں، جہاں سے وہ نکلتے ہیں، ان کا مخرج جو ہے وہ صحیح سے ادا ہو پائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہیں ان کی جو صفات ہیں، چاہے صفت ذاتی ہیں چاہے صفت فرعی ہیں، یعنی اس میں پھر صفات کا بحث آتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے اگلی کلاسز میں جو ہیں، یعنی صفات کیا ہیں، جو ہے مثلاً جہر، حمس، رخوہ، اسی طرح شدہ جو ہیں، یا اسی طرح سے اصطلاح، استعلا، استفال، کلکلہ جو ہیں، صفیر، لین، یہ جو پوائنٹس ہیں یہ صفات میں آتے ہیں، لیکن مین پوائنٹ جو ہے وہ ہے مخرج، ٹھیک۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی حروف ہم ادا کرتے ہیں وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یعنی کہاں سے نکلتے ہیں، تو یہ ہمیں پہلے آنا چاہیے، یعنی مخرج۔ تجوید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تجوید ہمیں بتاتا ہے کہ حروف جو ہیں، حروف کو اپنے مخرج سے ذاتی طور پر ادا کرنا، اور جو ہیں عارضی صفات جو ہیں اس میں وہ بھی اس حروف میں دکھنے چاہیے، یعنی کون سا حروف موٹا پڑھنا ہے، کون سا حروف باریک پڑھنا ہے، ہلکا پڑھنا ہے، جیسے ہم پڑھیں گے غو سکن پڑھنا ہے یا گے سکن پڑھنا ہے، تو اگر ہم گے پڑھیں گے تو گاف بن جائے گا، جو کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے تجوید میں، ٹھیک۔ اور صفات احکام کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، یہی حروف جو ہیں مخرج کی رعایت کرنا، صفات کی رعایت کرنا، پھر ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ تھا اصطلاحی معنی، تجوید کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہیں اب تجوید کے سیکھنے کے مرحلے آتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے، اب دو مرحلے تجوید کے سیکھنے کے جو ہیں وہ دو مرحلے ہیں۔ ایک تو ہوا ہم کشمیری میں بھی بولیں گے، مثلاً یا تو اس ونان چھ گوٹ یاد تھاؤن، ٹھیک، یعنی گوٹ پٹھن یاد کروں، اسی طرح سے یاد رکھنا، یعنی علمی تجوید، علم رکھنا، یعنی مجھے ادغام بھی پتہ ہے، کسے کہتے ہیں اظہار بھی پتہ ہے، مریم بانو ام ونن وائسی منزن زیمن کتدان سمجھ کین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یُس یہِ تجویٖدُک اصطلاحی معنی تۄہہِ ووٚنوٕ نہ حظ یہِ سمجھٲیتو حظ بیٚیہِ لٹہِ۔ ٹھیک، وچو حظ، تجوید کا اصطلاحی معنی میں نے کہا کہ ہر حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، ہر حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، یعنی جو بھی حروف ہیں اس کا جو بھی مخرج ہے اسی اعتبار سے ادا کرنا۔ جیسے مثلا حرف ح ہے، حرف ح، جب ہم ح پڑھیں گے تو ہمارا جو اندر جو ہماری جو سانس ہے وہ ساری جو ہے سانس باہر نکالتی ہیں، ٹھیک، یعنی اس ونو کاشر پٹھن سون سوری شاہ چھ نیران نیبر یم ساتن اس حروف ح چھ پران، جیسے ہم پڑھتے ہیں ح۔ اب حرف ہے یت اس ہے یا ح چھ ونان، حرف ح کا مخرج اس کا مخرج کس طرح سے ہے کہ وہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، اس پر زیادہ زور نہیں دینا ہے، وہ اسے جیسے والشمس وضحاها، پہلے میں نے پڑھا یا تو اس منو ہائی، ہا میں نے پڑھا پہلے، پھر ہے ہا، یعنی ہے یا تو اس ونان ٹھیک، یعنی ہا ہا، والشمس وضحاها۔ کیا ہے اصطلاحی معنی تجوید کے؟ کہ ہر حروف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا۔
ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے مخرج، اور اس کے بعد ہے ذاتی صفات اور عارضی صفات سے حروف کو ادا کرنا، ٹھیک، اور اس کی رعایت کرنا۔ یہ تھا اس کا اصطلاحی معنی۔ اب مریم بانو اب کلیئر ہوا یا پھر سے بتائیں گے؟ جی امید ہے آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوا ہوگا۔ یعنی میں پھر سے کہوں گا کہ ہر حروف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اور صفات جو ہیں عارضی، چاہے عارضی صفات ہیں یا ذاتی صفات ہیں، ان کی رعایت کرنا۔ یہ حروف کس طرح سے موٹا پڑھنا ہے یا ہلکا پڑھنا ہے، اس کی جو ہے رعایت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اور ایک پوائنٹ جو ہے، اور ایک پوائنٹ ہے اس کے بعد جو ہے، میں نے کہا تجوید سیکھنے کے مرحلے، دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے علمی تجوید، یعنی علم ہونا تجوید کا، ہاں تجوید کا علم ہونا۔ جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ادغام کیا ہے، اظہار کیا ہے، اخفا کیا ہے، قلب کیا ہے، یا باقی جو پوائنٹس ہیں تجوید کے بارے میں، یہ ہم کو معلوم ہے اس طرح سے، یعنی زبانی جو ہے ہم کو معلوم ہے۔ لیکن دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے عملی تجوید۔ ایک تو ہوا علمی تجوید اور دوسرا ہوا عملی تجوید۔ علمی تجوید کسے کہتے ہیں اور عملی تجوید کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ علمی تجوید جو ہے وہ اسی طرح سے زبانی یاد رکھنا کہ ادغام کسے کہتے ہیں، اظہار کسے کہتے ہیں، یہ ضروری ہیں۔ علم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، تجوید، علم تجوید ضرور ہونا چاہیے انسان میں، لیکن اس کے بعد ہے عملی۔ چونکہ ہم اس لیے تجوید سیکھتے ہیں، اس لیے تجوید جو ہے وہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم پھر عملی اسے پریکٹیکل میں انجام دیں، ٹھیک۔ اگر کسی نے اور ایک پوائنٹ میں کہوں گا کہ یہاں اگر تجوید کی بک کتنی بھی خوبصورت ہو، یعنی تجوید جو ہے وہ اچھی ہو، اس پر جو ہے وہ اچھی طرح سے لکھا ہوا ہو، تو ہمیں مزہ آئے گا اس میں پڑھنے کے لیے، اور ہمیں مزہ آئے گا پڑھنے میں، اور جو ہے ہمیں یاد بھی رہے گا اچھی طرح سے۔ لیکن اگر ہم کو وہ پریکٹیکل میں انجام، اگر ہم وہ پھر پریکٹیکل میں انجام نہ دے پائیں تو آپ سمجھیے گا کہ آپ کو تجوید بالکل سمجھ نہیں آئی ہے، ٹھیک۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علمی، یعنی علم بھی رکھنا ہے، تجوید کا علم بھی رکھنا ہے، علمی تجوید بھی رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عملی، عمل بھی کرنا ہے، پریکٹیکل ورک بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا ابھی حرف ح کا مخرج ہے، یا حرف دال، حرف ذیل کا مخرج، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حرف ذیل اگر ہم پڑھتے ہیں کہ زبان کی نوک اور اگلے اوپری دونوں دانتوں کا کنارہ، ان کے ملانے سے حرف ذیل کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے اس کا پریکٹیکل بھی آنا چاہیے بعد میں۔ حرف ب کا مخرج کیا ہے کہ ہم دونوں ہونٹوں کو ملا کر ادا کریں۔ اگر ہم پھر پریکٹیکل میں دونوں ہونٹوں کو نہ ملائے، یا گنہ کسے کہتے ہیں، ادغام کسے کہتے ہیں، اظہار کسے کہتے ہیں، تو ہم جو ہے ہمیں علم ہے لیکن عملی نہیں ہے۔ تو علم بھی ضروری ہے اور عملی پریکٹیکل بھی ضروری ہے۔ علم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ پھر ہم پریکٹیکل انجام دے سکیں، پریکٹیکل میں تجوید پڑھ سکیں، ٹھیک۔ تو یہ تھا تجوید کے سیکھنے کے مرحلے جو تھے، دو مرحلے ہم نے کہے، عملی تجوید اور علمی تجوید۔ میں یہاں پر آپ کو پڑھاؤں گا علمی تجوید، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پھر خود جو ہے، میں مثالیں بھی انشاءاللہ دوں گا، آئندہ جو بھی کلاسز آئیں گے مثالیں وغیرہ دوں گا باقی، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہم نے جو بھی تجوید پڑھی ہے وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں قرآن میں۔ یا آپ کو جب کل صوت و لحن کا کلاس ہوگا تو اس میں آپ کو یہ تجوید جو ہے اچھی طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ جو بھی سورہ، جو بھی قرآن میں آپ جو بھی سورہ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو عملی تجوید جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، نہ کہ علمی تجوید جو ہے استعمال کر رہے ہیں، یعنی پریکٹیکل میں انجام دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے شیعہ جو اسکالر ہیں وہ
جو میں نے پہلے کہا کہ ترتیل کا معنی جو تھا پہلے جو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ منظم پڑھنا اور وقف کی رعایت کرنا اور عربی زبان میں پڑھنا، صحیح ادائیگی، لب و لہجہ جو عربی ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ترتیل کا معنی جو میں نے کہا تھا ترتیل کسے کہتے ہیں، اس کے بھی بعد میں پھر کچھ جو ہے وہ قسمیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ وہ کل پڑھائیں گے صوت و لحن میں۔ امید ہے کہ آپ کو اتنا انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اگر یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا کسی کو کسی بھی جگہ سمجھ نہیں آیا ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ابھی بھی جو عفت زہرا ہیں یا اور بھی کچھ تھے کہ وہ ابھی کلاس کے آخر میں وہ ہیں جو جوائن ہوئے ہیں، تو وہ پرسنلی ہمیں پھر میسیج کیجیے کہ وہ لیٹ کیوں آئے کلاس میں، چونکہ اس سے بد ہضمی ہوتی ہے کلاس میں، چونکہ جب بھی کلاس کا ٹائم جو ہے وہ 8 بجے ہیں، یعنی 8 بجے 5 منٹ تک سب کلاس میں آنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی آتے ہیں پھر کلاس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر جب میں پڑھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو الاؤ کرنا ہے، پھر اگر کسی کو الاؤ نہ کیا تو پھر مشکل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے سب جو ہیں اس کا خیال رکھیں کہ اپنے ٹائم پر آنا چاہیے۔ جو اپنی ٹائم کی قدر کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ آگے بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو اپنے وقت کی قدر نہ کرے وہ اس کے جو ہیں وہ مشکل ہیں پھر آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا پہلا جو سبق ہوگا، دیکھیں پی ڈی ایف انشاءاللہ میں شیئر کروں گا، اس طرح سے نہیں بلکہ ہم جو بھی پڑھیں گے آج اگر ہم نے پڑھا کہ تجوید کا معنی کیا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے آپ نے لکھا ہے، پھر بھی اگر کسی بھی جگہ کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو میں پھر بھی جو ہے اس کے نوٹس 2-3 جو ہیں گروپ میں بھیجوں گا، تاکہ آپ ایک کاپی بنائیں، اپنے لیے ایک کاپی بنائیں جو کہ آپ کو ہر وقت جو ہے ضرورت پڑے گی اور پھر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ میں اس جو ہے وہ نوٹس جو ہیں وہ آپ کے گروپ میں جو انشاءاللہ شیئر کروں گا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت رہیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اصلی جو کہ پوائنٹ ہیں۔ اب چونکہ 8 منٹ رہ گئے ہمارے کلاس کے، تو چونکہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ میں 1.5 گھنٹے میں لیکچر میں 2 گھنٹے میں بھی جو ہے وہ 2 گھنٹہ بھی جو ہے لیکچر دے سکتا ہوں، وہ کوئی بات نہیں، لیکن اب آپ لوگوں کا سوال ہے کہ آیا آپ جو ہے برداشت کر پائیں گے یا نہیں، ٹھیک۔ پھر بھی ہم 8 یا 10 منٹ اور دیں گے تو اس کے بعد جو ہے کلاس اختتام کریں گے۔ اب جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے حروف تہجی۔ ہم سٹارٹ کریں گے الف سے، ٹھیک ہے، چونکہ ہر زبان، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ کافی ہے، پھر بھی اگر چونکہ بعد میں گروپ میں ہم جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اس کے لیے بھی 10-20 منٹ لگتے ہیں، تو یہ وہیں تک پہنچتا ہے پھر 1.5 گھنٹہ۔ دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بتائے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ٹھیک، حروف تہجی ہم سٹارٹ کریں گے حروف تہجی سے۔ تو جیسا کہ ہر زبان جو ہے وہ کس سے بنی ہے، کچھ الفاظوں سے بنی ہے۔ جیسے انگلش کی ہم بات کریں گے، الفابٹس جو ہیں ABCDEFGHIJ یہی ملتے ہیں اور ورڈ بناتے ہیں، پھر یہی ورڈز جو ہیں ملتے ہیں پھر سینٹنس بناتے ہیں۔ اسی طرح سے کشمیری زبان میں بھی ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں، فارسی زبان میں بھی ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں۔ تو ہم یہاں بات کریں گے کہ عربی زبان میں کتنے حروف تہجی ہیں، ٹھیک، اور کتنے جو ہیں جو اردو میں بھی آتے ہیں وہ، لیکن وہ عربی زبان میں نہیں آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پہلے حروف تہجی، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر زبان جو ہے وہ ان الفابیٹس سے مل کر بنی ہے۔ حروف تہجی جو یہ حروف ہیں یہ علامات ہیں، جیسے الف ب ت ث ج ح خ د ذ۔ دیکھیے
نظام صاحب جو ہیں وہ میسیج کر رہے ہیں، ایک منٹ. ٹھیک ہے، دیکھیے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی جو ہے وہ موجود ہیں، حروف تہجی کا جو ہے وہ کلاس ہیں موجود ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ سیو رکھیں، لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کلاس میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک حروف تہجی جو ہیں اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہے. چونکہ ہم حروف تہجی اس طرح سے نہیں پڑھیں گے جیسے میں نے کہا الف پڑھو با تا، بلکہ ہم ایک منظم طریقے سے پڑھیں گے. اس کو جو ہے وہ 5 یا 10 آج ہی ہم مکمل کریں گے یہ، چونکہ جب بیس جو ہے وہ اچھی ہوگی تو اوپر سے پھر باقی سب اچھا ہوگا. جب ہم مکان بناتے ہیں تو اس کی جو کرسی ہم دیتے ہیں پہلے، جیسے ہم جسے ہم ربڑ کچھ ایسا ہی کہتے ہیں، کہ جب ہم وہ بنائیں گے مضبوط تو پھر ہمارا مکان بھی مضبوط بنے گا. تو اسی طرح سے اگر ہمارا بیسک جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو آگے کیا کریں گے ہم. تو اس طرح سے حروف تہجی، میرا ماننا یہ ہے کہ جسے بھی حروف تہجی پڑھنا آئے تو وہ قرآن سیکھ سکتا ہے، تو اسے آئے گا قرآن پڑھنا بھی. جسے نہیں آئے گا حروف تہجی پڑھنا تو وہ پھر آگے نہیں جائے گا. حروف تہجی جو ہیں عربی زبان میں 28 ہیں، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے، لیکن آدھے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 29 ہیں، یعنی 29 ہیں، آدھے کہتے ہیں 28 ہیں. تو فرق کس کا ہے؟ آدھے کہتے ہیں کہ اس میں حمزہ بھی آتا ہے، آدھے کہتے ہیں اس میں حمزہ نہیں بلکہ الف ہی کبھی کبھار جو ہے وہ حمزہ بنتا ہے. ٹھیک، حروف تہجی کا یہ جو بحث ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ کلیئر ہوگا بورڈ پر. اگر ہم بورڈ پر لکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جو کلاس ہے اس میں ہم بورڈ بھی رکھیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. آج ہم لکھیں گے اسی طرح سے. اگر آپ کے پاس پین اور کاپی ہیں وہ آپ اس پر نوٹ کیجئے کہ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 28 ہیں اور آدھے کہتے ہیں کہ 29 ہیں. ٹھیک، فرق یہ ہے کہ جب جو کہتے ہیں کہ 28 ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف ہے یہی کبھی کبھار حمزہ بھی بنتا ہے اور یہی الف بھی ہے. ٹھیک، یہ روایت میں کہتے ہیں کہ جو الف ہیں اس پر جب حرکت پڑتی ہیں تو وہ حمزہ بنتا ہے. تو جو کہتے ہیں کہ 29 ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو ہے الف بھی الگ ہیں اور حمزہ بھی الگ ہے. ٹھیک، یہ ایک اختلاف ہیں جو جس طرح سے اختلاف قرأت میں بھی ہوتا ہے. آدھے کہتے ہیں سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں اور بسم اللہ کے بغیر، آدھے کہتے ہیں بسم اللہ لے کر جو ہیں وہ 7 آیتیں ہیں. تو یہ اختلاف ہیں. اسی طرح سے حروف تہجی میں بھی یہ اختلاف پایا جاتا ہے. ٹھیک، تو ہم پڑھیں گے اب حروف تہجی. ایک منٹ، اگر میرے پاس یہ ممکن ہوا تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے ہم پریکٹس کریں گے حروف تہجی کی، اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. مجھے پہلے دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے کلاس میں ہیں اگر ان کو آتا ہے حروف تہجی پڑھنا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم حروف تہجی سے سٹارٹ کریں. ہم آگے بھی جو ہے مد لازم، مد عارض، حرکات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، آپ ایک منٹ. سر حروف تہجی سے ہی آپ کریں شروع. آپ ہاں حروف تہجی سے ہی. ٹھیک ہے. تو کرو تھوڑا صبر، آپ صبر کیجئے 1 منٹ. تو میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ شیئر کروں گا. مجھے بتائیے گا. ہاں اب آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے حروف تہجی. حروف تہجی کے شکل، نام اور تعداد. ٹھیک، آپ میوٹ کر کے رکھیے چونکہ آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے حروف تہجی پہلے ہم پڑھیں گے یہاں. حروف تہجی کے شکل، نام اور تعداد. تعداد جو ہیں وہ میں نے کہا کہ 28 ہیں. جیسے ہم یہاں 1 2 3 4 یہاں لکھا ہے تو یہ ہیں وہ حروف تہجی جس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو اردو میں بھی آتے ہیں
عربی میں بھی آتے ہیں، کشمیری میں بھی آتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہیں وہ فارسی میں بھی آتے ہیں. جیسے الف، پہلا ہے الف، تعداد جو ہے اس طرح سے لکھی ہوئی ہے، اور فی الحال شکل اور نام. ٹھیک، شکل جو ہے وہ الف، اور اس کا جو نام ہے الف لام فے. پھر ہے اردو رومین، یعنی لاطینی اردو میں ہم کس طرح سے لکھتے ہیں، جیسے ہم اے اور بی، پی، ٹی، یا ٹی، ہم ٹے کو ٹی لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلا جو ہے الف. ٹھیک، آیا کیا الف عربی زبان میں آتا ہے یا نہیں، یہ آپ سب سے سوال ہے. جی جی ہاں جی الف، آتا جی الف آتا ہے. کوئی مثال دے سکتا ہے الف کی؟ الف لام میم. ہاں، الف لامی کا اس کا مطلب ہوا کہ الف بھی آتا ہے، اور اس کے بعد ہے با. آیا با آتا ہے، حرف با، جسے ہم ہاں جی اردو میں کہتے ہیں بے. ہاں، ہم اردو میں بے کہتے ہیں اسے. ٹھیک، آیا بے آتا ہے؟ ہاں جی جی، جیسے باقرون، یا پے آتا ہے؟ نہیں. ہاں. نہیں نہیں جی اسی طرح سے تا، جسے ہم اردو میں تے کہتے ہیں، آتا ہے؟ جی استاد. ہاں جی جی. اور ٹے آتا ہے؟ جی اس نہیں جی نہیں آتا. کوئی یہ کہہ نہیں رہا ہے، آتا ہے کوئی استاد. کہہ رہا ہے ٹے آتا ہے. اور انہوں نے، مجھے لگتا ہے انہوں نے پڑھا ہوگا کسی جگہ قرآن میں ٹے سے نہیں استاد. ٹماٹر. تو ٹے سے ٹماٹر نہیں ہے. میں نے سنا تے، اسی کا میں نے جواب بولا اچھا تے ٹھیک. آتا ہے، نہیں تے نہیں، نہیں آتا ہے. تے نہیں سر. ٹے، تے ہاں ٹے نہیں آتا ہے. اور اس کے بعد ہاں ہے سا. سب کی سا، آواز جی سے سر جو سا ہے آتا وہ ہے. آتا ہے. جیم بھی آتا ہے. اب آپ چپ کریے، میں خود کہوں گا تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جیم بھی آتا ہے، چیم نہیں آتا ہے. حرف ح آتا ہے، خو آتا ہے، دال بھی آتا ہے، اور ڈال نہیں آتا ہے. ذال، رو، جسے ہم رے کہتے ہیں. ڈے نہیں آتا ہے، زے آتا ہے، ژے نہیں آتا ہے، سین آتا ہے، اسی طرح سے شین بھی آتا ہے، صاد بھی آتا ہے، اور ضاد بھی آتا ہے. تو، ضا، عین، غین، فا، قاف، کیف، یہ سب آتے ہیں، لیکن گاف نہیں آتا ہے. ٹھیک، لام، میم، نون، واو، ہا، یا بھی آتا ہے. اور حمزہ جو ہے، میں نے ابھی کہا کہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اختلاف ہیں. آدھے کہتے ہیں حمزہ ہیں، آدھے کہتے ہیں نہیں ہیں، بلکہ الفی جو ہے وہ حمزہ بنتا ہے. ٹھیک، اب آتے ہیں عربی حروف تہجی جو عربی ہیں. ٹھیک، ہم نے لکھایا. اب جو ہے وہ سید صاحب جو ہیں وہ پڑھیں گے یہاں الف با تا ثا. نام جو ہے یہاں پر لکھی گئی ہیں، تعداد اور شکل اور نام. اچھا، اب جو ہے اگر سید صاحب بسم اللہ آپ الرحمن. کو، بسم اللہ. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، کھا، دال، ذال، را، احسنتم، زا، احسنتم، یہاں تک کافی ہے. تین. احسنتم. اب جو ہیں وہ پڑھیں گے نظام صاحب. نظام. نظام علی، آپ سن رہے ہیں ہماری آواز؟ ہاں جی ہاں جی جی جی، آپ پڑھیے یہاں سے دال، ذال. دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، فا، عین، عین نہیں ہے. ہاں عین ہاں عین ہاں، عین. غین، فا، کاف، قاف، کیسے کیف، کاف. لام، میم، نون، واو، ہا، یا. آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم حروف تہجی نہیں پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے حروف تہجی اچھی طرح سے. ایک منٹ. جی دیکھیے، ہم نے جو ہے وہ، اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کہاں جو ہے وہ غلطیاں ہوئی. جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے
تھوڑا بہت میں بتاؤں گا، آپ یاد رکھنا، اور پھر جو ہے حروف تہجی کی آواز میں جو ہے گروپ میں بھی بھیجوں گا، آپ کو پھر پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ کو یہ ادا کرنے آئیں گے یہ حروف، تو پھر آپ جو بھی حروف پڑھیں گے پھر قرآن میں آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے وہ حروف اور ان کی ادائیگی بھی اچھی طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے میں پڑھوں گا الف ب با نہیں ہے بلکہ ب، ت ث، یہ جو زبان ہے اس کی جو نوک ہے یہ آگے والے دانتوں کی کناروں سے لگنی چاہیے جب ہم حروف ث کا تلفظ کریں، ٹھیک ہے؟ ث، الف ب ت ث، جیم ح، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم پڑھیں گے، اس وقت سردی ہے تو ہاتھ گرم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں تو یہ حروف کا مخرج ہے۔ اس کے بعد ہے خو، کھ نہیں پڑھیں گے ہم، اگر ہم کھ پڑھیں گے تو یہ بنے گا کیف دچچم الف کھ، پھر اس کے بعد لگانا ہے نون الف نا کھانا، یہ پھر کھانا بنے گا، اس لیے کھ نہیں پڑھیں گے، خو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کہوں گا کہ حروف استعلا کون ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ خو، دال، آپ نے پڑھا دال نہیں ہے، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، جیسے ایاک نعبد، نعبد نہیں ہے، نعبد، اس طرح سے عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا، قاف کاف، یعنی قاف جو ہے موٹا ہے اور کاف ہلکا پڑھنا ہے، ٹھیک؟ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ آج کا کلاس جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اچھی طریقے سے۔ اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہے تو وہ بتا سکتا ہے، کوئی بھی سوال ہے کلاس کے ریلیٹڈ، اگر کوئی بھی سوال ہے یا سمجھ نہیں آیا ہوگا تو بتا سکتا ذات کا پریکٹس سے بتائیے اور اس کا کہاں زیادہ ہوتے تھوڑا تفصیل۔ جی فواد یعنی کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں جو حروف جو صاد ہیں وہ اس میں ضاد، پہلے صاد میں بولوں گا، یہ ملتے جلتے ہیں، صاد میں بھی صفت استعلا ہے اور ضاد میں بھی صفت استعلا یعنی موٹا پڑھنا، ٹھیک؟ جیسے اللہم صلی، دیکھیں جو سین ہے جس طرح ہم یہاں پڑھتے ہیں اردو میں جیسے سین، اسی طرح سے عربی میں بھی پڑھنا ہے، لیکن جب صاد پڑھیں گے تو ہمارا جو یہ زبان ہے اس کی نوک یہ اوپر والے دانتوں کے کناروں سے اور جو نیچے والی دانت ہیں ان کے کناروں سے مل کر جو ہے صاد کی آواز نکلتی ہیں، اور ہمارا جو منہ ہے وہ تھوڑا موٹا بنتا ہے، جیسے صاد، اللہم صلی۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے ضاد تو یہ جو زبان ہے، ہمارے زبان کا کنارہ، یہ جو یہاں پر ہمارے بڑے دانت ہیں جنہیں ہم داڑیں کہتے ہیں، ان سے جب ملتی ہیں تو ضاد بنتا ہے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، تو یہ ہیں ضاد کا مخرج۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، تو اگلی کلاس میں جو ہے پھر سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، چونکہ ہمارا اور 6 منٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں۔